اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ موقع کی مناسبت سے یہاں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہو رہا کہ ہمارے لاہور کے اطراف میں ایک دوست ہیں مولانا، انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے ہاں عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ سیلاب آیا اور اس میں ایک لاش پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی، تو چند نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس لاش کو سنبھالا اور کفن میں لپٹی ہوئی اس لاش کو خشک جگہ پر لے کر آ گئے۔ غالباً یہ مانگا منڈی کے علاقے کی طرف کا واقعہ ہے، لاہور کی اس طرف کا، کہ اس لاش کو جب دیکھا گیا تو وہ ایک خاتون کی لاش تھی۔ ادھر ادھر پیغامات بھجوائے کہ کن کی عزیزہ ہے، تو جستجو کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک مزدور کی گھر والی تھی۔ جب اس کو اس ساری بات کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ رویا اور بہت زیادہ غم کا اظہار کیا اس نے، اور اس نے عجیب بات بتائی کہ جب میں مزدوری کر کے آیا کرتا تو مجھے کبھی نہیں یاد کہ میں جب دروازے میں داخل ہوتا تو اس نے کبھی بھی مجھے سائیکل گھر میں دروازے کے اندر سے خود لانے دی ہو، بلکہ آگے بڑھ کر وہ یہ اللہ کی بندی میری رفیق حیات تھی، میری زندگی کی ساتھی تھی، یہ آگے بڑھ کر دروازے سے ہی مجھ سے سائیکل لیا کرتی اور اسے ایک طرف کھڑی کر کے ہمیشہ کا اس کا معمول تھا کہ میرے آنے کا اسے وقت پتہ تھا تو اس میں ایک صحن میں ایک چارپائی بچھایا کرتی اور گرم پانی کسی برتن میں میرے لیے رکھا کرتی تھی، اور پھر میرے ٹانگیں اور پاؤں جو گارے سے مٹی میں آلودہ ہوتے تھے ان کو اچھی طرح وہ صاف کرتی، اور کبھی بھی اس نے مجھے اس سلسلے میں خود سے پاؤں بھی دھونے نہیں دیے۔ خود یہ میری خدمت کیا کرتی تھی کہ آپ دن بھر میرے لیے محنت کرتے ہیں، میرے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زمانے کی ترشیاں جھیلتے ہیں، لوگوں کے تیز و تند جملے برداشت کرتے ہیں اور یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ ہماری خاطر ہی آپ کرتے ہیں۔ تو وہ نہایت میرے ساتھ اپنائیت کا معاملہ کرتی۔ کہا کہ بس اس کی طبیعت خراب ہوئی ہو یا اچانک مجھے داغ مفارقت دے گئی، اور خدا گواہ ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی میں اس سے دل سے خوش اور راضی تھا، میرا انگ انگ اس سے خوش تھا، اس کی حسن سیرت کی وجہ سے، اس کے عظیم کردار کی وجہ سے، اس کے میرے ساتھ والہانہ اس محبت اور شفقت کے رویے کی وجہ سے۔ تو سب کو معلوم یہ ہوا کہ پتہ یہ چلا کہ یہ جب یہ لاش نکلی تو یہ اس عورت کو دفنائے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ 2 سال کے طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کو یہ نمونہ دکھایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک اسوہ کو اپنائیں، ان کے مبارک گھرانے کے اور ان کے سچے متبعین کے اسوہ کو اپنائیں، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے اسوہ مبارکہ کو اپنائیں، جیسا کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسوہ کو انہوں نے اپنایا کہ اپنے خامد کی خدمت میں انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ صلہ دکھایا جو ہمارے اطراف میں، ہمارے بلاد میں زبانوں پر ایک بول زبان زد عام ہے اور معروف ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہ دکھایا کہ کس طرح اللہ پاک نے اس غریب کٹیا اور غریب جھونپڑی میں رہنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اسوہ کو اپنانے والی اس پاک باز اس بیوی کا اللہ نے کیسے اس کا کفن بھی مٹی کے کھانے سے محفوظ کر دیا تھا۔
یہ یقینی بات ہے کہ جب بھی جس نے بھی ان نفوس قدسیہ، ان مبارک ہستیوں کے طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے سر کی آنکھوں سے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں دکھائی۔